سبحان اللہ. آج ہے 10 رمضان اور آج اسلام کی ایک ایسی معتبر شخصیت کی وصال کا دن ہے جو کہ ام المومنین ہے، جن کا نام بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. روز کی طرح آج بھی سرکار کی بارگاہ میں افطاری کا پریپریشن شروع ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی خدمتوں کو قبول عطا فرمائے پنج تن پاک کے صدقے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام کے صدقے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. ام المومنین کے والد کا نام خلیل اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عمر ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال زیادہ تھی. ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے بی بی صاحب کے 2 نکاح ہو چکے تھے اور ان سے ان کو 2 اولاد بھی تھی. فجار کی جنگ کے دوران آپ کے والد اور آپ کے اس وقت جو ہسبینڈ تھے وہ شہید ہوئے تھے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا، یعنی کہ بزنس. تو جب آپ کے والد اور آپ کے ہسبینڈ جو تھے وہ شہید ہونے کے بعد آپ کا بزنس جو تھا، آپ کی فیملی کا جو بزنس تھا، آپ نے ٹیک اوور کرا. اس ٹائم میں عرب کے اندر ایک عورت کا بزنس کرنا ایک کافی اٹپٹی سی اور کافی نئی بات تھی. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے ویل وشرز اور اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے تجارت کیا کرتی تھی. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو تھیں وہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ویل وشرز جو بھی تھے انہیں تجارت کا برابر معاوضہ دیا کرتی تھی. اور اسی وقت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام عرب کے اندر کافی روشن ہو چکا تھا. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان تک یہ پیغام پہنچوایا کہ میری جو ہجرت کا، میری تجارت کا جو سامان ہے، اگر آپ ہجرت کر کے کسی اور مقام پہ جو 1 پوائنٹ سے 2 پوائنٹ پر سامان جایا کرتا تھا، اگر آپ لے کر جائیں گے تو میں جو معاوضہ دیتی ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو دیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آفر انہوں نے رکھا تھا بی بی صاحب نے، یہ ایکسیپٹ کرا. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا جو سامان تھا وہ بہت ہی اچھے سے آپ نے 2 پوائنٹ تک پہنچایا، تو تقریباً تجارت کے 25 دن بعد، 25 ڈیز بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے آگے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شادی کے لیے پیغام بھجوایا اور اپنے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مشورے کے اوپر آپ نے بی بی صاحب کا جو پیغام تھا، شادی کا پیغام تھا، وہ قبول کرا. اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ معاشرے کی ایک کافی عزت دار فیملی سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فیملی کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا. تو عرب کے کافی ساری فیملیز ایسی تھی، کافی سارے لوگ ایسے تھے کہ ان سے نکاح کے خواہشات رکھتے تھے، لیکن قدرت نے ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کو منتخب کر دیا تھا. اسی طرح بی بی صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور تمام امت کی ماں، یعنی کہ ام المومنین بنی. تو یہ سب ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقرر وقت کے اوپر، ایک مقرر تاریخ کے اوپر، نکاح کی ایک مقرر تاریخ کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ بی بی صاحب کے گھر تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب جو کہ آپ کے چاچا تھے انہوں نے پڑھایا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایک لقب طاہرہ بھی تھا، اس لیے آپ کو طاہرہ کر کے اس معاشرے نے جانا. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی 40 سال عمر. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وصال 10 رمضان یعنی کہ آج کے دن ہوئی تھی. اور جب آپ کی وصال ہوئی تھی تو آپ 64 ایئرس 6 منتھ کی تھی، 64 سال 6 مہینے آپ کی. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی خدمتوں کو کچھ ایسے انجام دیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کرا تو آپ کی جتنے بزنس تھے اور جتنے کاروبار تھے اور آپ کے پاس جتنی دولت و شہرت تھی، آپ نے سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حیاتی میں
दूसरी शादी नहीं। सलामुल्लाह अलैहि से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत किया करते थे। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहि को एक मोतियों के महल की बशारत दी जो कि जन्नत के अंदर है। बीवी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अरब की एक बहुत बड़ी तिजारती थी, यानी कि बिजनेस वुमन थी, और आपका अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था और काफ़ी पावर आप अरब के ऊपर रखती थी, अरबियों के ऊपर रखती थी। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाले लोग उस वक्त में, जब बीवी साहब ने हुज़ूर से निकाह फरमाया था, तो आपकी मुखालिफत करने वाले लोग उस वक्त कम हो गए थे। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेबा अबू तालिब अलैहिस्सलाम में रहा करते थे, तो बीवी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हीं के साथ रहा करती थी। एक बार को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो कुछ लोग आपके घर के ऊपर आके गलत नारेबाजी करने लगे कि ए मुत्तलिब के बेटे बाहर आ, हम तुझे नहीं मानते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े की तरफ बढ़ रहे थे, दरवाज़ा खोलने के लिए। तो बीवी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप दरवाज़ा ना खोलें। और उन लोग बाहर आवाज़ दे रहे थे, उन लोगों की आवाज़ें पहचान के उन लोगों को आवाज़ें लगाई कि ए इसके बेटे, ए मरवान के बेटे, है इसके बेटे, है उसके बेटे, कि मैं तेरे बाप के ऊपर फ़ला फ़ला माल मांगती हूँ, मैं तेरे बाप के ऊपर फ़ला फ़ला माल मांगती हूँ, तो कब वापस ला के देगा। तो जितने बाहर लोग आवाज़ लगा रहे थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे थे, सबने एका करके बीवी साहब से फरमाया कि हमें नहीं मालूम था कि आप अंदर हैं, तो इस चीज़ की माफ़ी कैसे मिलेगी, अब हमें बताएं। तो बीवी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मेरे प्यारे नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेकर आए और इनका कलमा पढ़े और अपने कर्ज़े माफ़ करें। हम इस वक्त आए हुए हैं हमारे बंगले के ऊपर, जो तकरीबन अजमेर दरगाह शरीफ से 7.5 किलोमीटर दूर है, और ये एक गांव के अंदर है, सोमलपुर गांव जिसका नाम है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि अपने बंगले के ऊपर अपन ने कुछ इस तरह से सिस्टम रखा हुआ है कि गांव के जितने लोग हैं वो सब अपने घर के ऊपर इनवाइटेड होते हैं। जितने लोग होते हैं सब अपने घर पे अफ्तारी करने आते हैं। तो इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम आपसे मुलाकात। हाँ अल्लाह, वहाँ से फारिग हो गए थे, सब अफ्तारी वगैरह करा ली, वहीं मगरिब अदा करी थी। तरावी मेरी यहाँ की मस्जिद में, शाहजहानी मस्जिद में चल रही है, तो यहाँ साहब के ज़ेर साया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, बाब रहमत का दरवाज़ा। हम सभी राह को तस्कीन में डल जाते हैं, बेशक जब करम होता है हालात बदल जाए। वही नवाज सभी चाहने वालों पे निगाह करम फरमाइए, सब पे निगाह खास।
سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، محمد کے دل و جان ختیجہ. یہ احسان امت کبھی نہ بھولے گی، نہ اسلام بھولے گا ختیجہ. یہ احسان نہ امت بھولے گی، نہ احسان ختیجہ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے اندر. غریب نواز آپ سب کو شاد آباد رکھیں اپنے تن پاک کے صدقے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.